بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، ہم نے کل دوسری غزل میر درد کی پڑھنی شروع کی تھی۔ اس کے پہلے 3 اشعار ہمارے ہو چکے تھے۔ آج ہم چوتھا شعر دیکھتے ہیں۔ جوں شمع جمع ہوں میں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ شمع کے شعلے کو عام طور پر زبان سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب جوں شمع یعنی شمع کی طرح اگر بہت سے جو ہے وہ زبان دان، بہت سے اہل قلم، بہت سے جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اگرچہ جس طرح شمع زبان رکھتی ہے لیکن وہ اس سے کام نہیں لیتی، اور ٹھیک اسی طرح اگر بہت سے لوگ، 1000 آدمی جو بولنے کی قوت طاقت رکھتے ہوں اور وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو انہیں بھی شمع کی طرح خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ داناؤں کا قول ہے کہ خاموشی میں 1000 حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چپ 1000 سکھ۔ تو زبان کے بیجا اور غلط استعمال سے کئی فتنے جنم لیتے ہیں۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ آدمی اکیلا ہو تو اپنے خیالات کو قابو میں رکھے، اور جب مجلس میں ہو تو اپنی زبان کو۔ تو اس لیے جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیتا ہے وہ اپنا سر بھی بچا لیتا ہے۔ مطلب اس کی عزت، ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کی عزت جو ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ مطلب کیا کہ اگر وہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے تو وہ صرف اسی وقت بولے جب کوئی اس سے کچھ پوچھے۔ مطلب اگر آپ سے کوئی بات خود پوچھے تو پھر آپ اس وقت اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، ورنہ خاموش رہیے۔ مطلب یہ جو خاموشی ہے وہ آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے، خاموشی آپ کو بہت سی رنجشوں سے بچا لیتی ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شمع جو ہے وہ زبان رکھتی ہے، مطلب وہ شاعری کی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ جس طرح شمع زبان رکھتی ہے مگر اس سے کام نہیں لیتی، یعنی جب اسے جلایا جاتا ہے تو وہ چپ چاپ جلتی رہتی ہے، مگر زبان سے کوئی شکوہ شکایت جو ہے وہ نہیں لاتی۔ تو اس طرح انسان پر اگر مشکل بھی آئے، پریشانیاں بھی آئیں تو اسے جو ہے وہ چپ ساتھ لینی چاہیے، اسے خاموشی سے کام دینا چاہیے کہ آج نہیں تو کل یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اب اگلا شعر پھر ہے کہ جوں صبح چاکے سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسوں کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ صبح کی طرح، جس طرح صبح پو پھٹتی ہے تو وہ رات کا سینہ چاک کر دیتی ہے، اسی طرح اے رفوگر، اے زخموں کو سینے والے، اے میرے معالج، میرا سینہ بھی اس طرح پھٹ چکا ہے کہ یہاں اب وہ کسی سے رفو نہیں ہو سکتا۔ یعنی خواجہ میر درد جو ہے وہ اپنے سینے کے شگاف کو صبح یعنی پو پھٹنے سے تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کا اختتام جو ہے وہ سحر کے اجالے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح میرے سینے کی بھی یہی صورت ہے۔ جس طرح میر درد نے جس طرح کپڑوں کو مہارت سے سینے والے کاریگروں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رفو کے کام میں مہارت رکھنے والوں، یقیناً تمہیں اپنے فن پر ناز ہوگا، لیکن پھٹے ہوئے کپڑوں کو سینا کچھ اور ہے اور زخموں کو سینا ایک الگ ہنر ہے، یہ تم میں سے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے، یا وہ ہے نا کہ اب اپنے کیا شعر ہے کہ اپنے مسیحا سے امید نہ رکھ، وہ تو تنگ دل ہے اور تیرے زخم میں گہرائی بہت۔ ٹھیک ہے، اب فراز اپنے مسیحا سے امید نہ رکھ، وہ تنگ دل ہے اور تیرے زخم میں گہرائی بہت، کے مطلب کہ اگرچہ وہ تمہارا مسیحا ہے، اگرچہ وہ تمہارے زخموں کو جو ہے وہ پیوند کاری کر سکتا ہے، لیکن
تمہارے زخم جو ہیں ان میں گہرائی اس قدر زیادہ ہے کہ تمہارا مسیحا جو ہے وہ بھی اس کو ان کو پیوند کرنے میں، ان کو رفو کرنے میں سے جو ہے وہ قاصر ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جنون عشق میں وہ اپنے گریباں کو پار پار چاک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک دفعہ ایک زخم جو ہے وہ اس کا علاج کیا جاتا ہے، جب آپ اس زخم کو بار بار کریدیں گے، چھیڑیں گے تو وہ زخم جو ہے وہ بگڑتا چلا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کا علاج جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو جنون عشق میں عاشق کا گریباں جو ہے وہ بار بار چاک ہوتا ہے۔ اب آپ ایک پھٹے ہوئے کپڑے کو ایک جگہ سے ایک ہی دفعہ سی سکتے ہیں نا، پھر آپ دوبارہ سے اس کو سیئیں گے، تیسری دفعہ آپ اس کو نہیں سی پائیں گے، کیونکہ وہ بار بار سلائی اور پھٹنے کے عمل سے وہ اس قدر خستہ حال ہو جائے گا کہ اب آپ اس کو مزید رفو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک یہی حالت جو ہے وہ عاشق گریباں کی ہے، جو بار بار جو ہے وہ رفو کیا جا رہا ہے اور بار بار وہ چاک کیا جا رہا ہے۔ آخری شعر دیکھیے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے جگہ بنائے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ اب صوفیہ کرام جو ہے وہ دل کو ایک آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس آئینے میں گرد و غبار آ جائے گا، میل آ جائے گا، دنیاوی حرص و طمع کی گندگیاں جمع ہو جائیں گی، تو اس میں محبوب حقیقی کا دیدار جو ہے وہ ہونا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اہل صفا یعنی پاکیزہ اور نیک لوگ جو ہیں وہ اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، دنیاوی علائشوں سے پاک رکھتے ہیں، اس میں حرص کو، طمع کو، لالچ کو جو ہے وہ پروان نہیں چڑھنے دیتے، کیونکہ اگر آپ کو وہاں پر اپنے رب کو ٹھہرانا ہے تو آپ کو اس میں سے دنیا کو اور دنیاوی علائشوں کو نکالنا ہوگا، پھر ہی آپ کا دل جو ہے وہ اس قابل ہو پائے گا جس میں آپ اللہ پاک کا جلوہ جو ہے وہ دیکھ سکیں، اس کا مشاہدہ کر سکیں، اسے وہ وہاں پر ٹھہرا سکیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ زنگ آلودہ دل جو ہے وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتا ہے، ہر عکس دھندلا ہو جاتا ہے۔ وہ ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ شعر پڑھایا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کہ آپ کا اور اللہ پاک جو ہے وہ کہاں وہ ہمیں پوری کائنات میں نہیں ملتا، اور کہاں وہ ایک مومن کے دل میں بستا ہے، کہاں وہ اس کی شاہرگ سے قریب ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، آپ جب کبھی پریشان ہیں، آپ مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ آپ کی پکار سنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے بہت قریب ہے۔ آپ اس میں وہ شعر بھی ایڈ کر سکتی ہیں کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں اور زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں اور زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے، خانہ لکھ کے اوپر حمزہ ڈالیں گی، نیچے زیر ڈالیں گی، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں یہ شعر ایڈ کر لیجئے اور اس کا مطلب اچھی طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نیک بندوں کے نزدیک جو ہے وہ ایسا دل بے معنی ہو جاتا ہے جو دنیا کی جو ہے وہ علائشوں سے بھرا ہوا ہو، وہ اللہ پاک کے نزدیک جو ہے اب سے بیکار ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے آج بقیہ 3 اشعار ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہماری دوسری غزل مکمل ہو گئی۔ اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا۔ کل ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور اس کے ساتھ گرامر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔